بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے اور آخری مہینہ ذی الحجہ شریف ہے۔ اسلامی سال کی ابتدا بھی قربانی سے ہوتی ہے اور انتہا بھی قربانی سے ہوتی ہے۔ اسلام تو اپنے ماننے والوں سے قربانی مانگتا ہے کہ اگر مال قربان کرنے کا وقت آئے تو مال لٹا دو، اور اگر جان قربان کرنے کا وقت آ جائے تو جان کی بھی پرواہ نہ کرو، اور سب کچھ لٹا کے یوں کہہ دو جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ کربلا کے میدان میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حق کی خاطر خاندان نبوت کی قربانی پیش کی، اور جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی رضائے محبوب کی خاطر اپنی آنکھوں کے تارے، دل کے سہارے، اکلوتے فرزند اور بڑھاپے کی لاٹھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے پر تیار ہو گئے۔ خدا نے ان کے اخلاص کو قبول فرماتے ہوئے بیٹے کی جان بچا لی اور جنت سے دمبا منگوا کر ذبح کرا دیا۔ اب قیامت تک ہمارے لیے یہ سنت بن گئی کہ ہم بھی سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرتے ہوئے جانور کی قربانی کریں۔ صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی قال سنت ابیکم ابراہیم۔ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں، لہذا ان کو خوش دلی سے ادا کرو۔ قربانی کے ایام 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک یہ 3 دن قربانی کے ہیں۔ قربانی اسلام کے شعائر اور دین کی نشانیوں میں سے ہے۔ قربانی کی عبادت ہر دور میں کسی نہ کسی رنگ میں ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اللہ نے قرآن میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے پیارے نبی اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو۔ اس آیت میں ایک تو قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور دوسرا قربانی کرنے کا مقصد بتایا گیا ہے۔ اسی نصب العین کو قرآن میں ایک دوسری جگہ یوں واضح فرمایا گیا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے میرے محبوب، آپ اس بات کا برملا اعلان کر دیں کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ جو لوگ ان آیتوں پر غور کرتے ہیں وہ عبادتوں کا فلسفہ اور ان کی روح سمجھ جاتے ہیں۔ ہر عمل اور ہر عبادت کی روح یہ ہے کہ اس کو اللہ کے لیے ادا کیا جائے، یہی اسلام کی رمز ہے اور یہی اس کی حقیقی روح ہے۔ اسلام کا مطلب ہے تسلیم کر لینا، مان لینا، اطاعت کرنا، گردن جھکانا۔ مسلمان وہی ہو سکتا ہے جو ہر وقت اللہ کے سامنے سر جھکا رہے اور سر تسلیم خم رکھے۔ دو مسلمان، اللہ تعالیٰ قرآن میں دو مسلمانوں کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، ایک ابراہیم تھا، ایک اسماعیل تھا، ایک خلیل تھا، ایک ذبیح تھا۔ خلیل باپ تھا، ذبیح بیٹا تھا۔ میں نے باپ کو حکم دیا کہ میری راہ میں بیٹا قربان کر، پھر نہ باپ نے دیر کی نہ بیٹے نے۔ اب قرآن اس کا نقشہ یوں کھینچتا ہے، فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب میرا حکم آیا تو کسی نے کوئی بہانہ نہ بنایا، نہ باپ کے ارادے میں کمی آئی نہ بیٹے کے ارادے میں کمی آئی، نہ باپ کا صبر کمزور ہوا نہ بیٹے کا۔
جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جبین کے بل زمین پر لٹا دیا اور چھری چلانے لگے تو نیچے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام بولے، ابا جی دیر کیوں کر رہے ہو، مجھے جلدی ذبح کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ سستی نہ بھروں گا کیونکہ وفادار خدا ہوں۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ حضرات محترم، یہ باپ کا بھی کمال ہے اور بیٹے کا بھی۔ اللہ نے بھی آسمان کے دروازے کھول دیے اور فرشتوں کو فرمایا، تم کہتے تھے کہ انسان کو پیدا نہ کر، یہ فتنہ انگیزی کریں گے، ذرا ادھر دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں۔ تم نے تو صرف تصویر کا ایک رخ دیکھا تھا، اور تصویر کا یہ دوسرا رخ بھی دیکھو۔ فرشتوں نے حیرت کے ساتھ دیکھا اور پکار کر بولے، سبحان اللہ نبی یقود نبیًا، اے اللہ تو کتنا پاک ہے کہ نبی کو ذبح کر رہا ہے۔ اب فرشتے خدا کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، پورے اللہ کی قدرت پر دم بخود ہیں۔ خدا بھی قربانی کا یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ جب حضرت ابراہیم چھری چلانے لگے، حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، ابا جی ایک مسئلہ تو بتاؤ۔ فرمایا، بیٹا پوچھو۔ عرض کی، ہم دونوں میں زیادہ سخی کون ہے؟ فرمایا، بیٹا میں تم سے زیادہ سخی ہوں کیونکہ میں اپنے ارمان کو چل رہا ہوں، میں اپنی خواہشات کو ذبح کر رہا ہوں، میں اپنے اکلوتے سب سے پیارے اور سب سے زیادہ عزیز بیٹے کو قربان کر رہا ہوں۔ میرے جیسا سخی کون ہوگا؟ دنیا میں اس جیسی مثال نہ ملی ہے، نہ ملے گی کہ باپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، لہٰذا میں زیادہ سخی ہوں۔ چھری کے نیچے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام بولے، ابا جی میں کہتا ہوں کہ میں آپ سے بھی زیادہ سخی ہوں، اس لیے کہ اگر آپ مجھے ذبح کر دیں گے پھر بھی آپ کے دوسرے بیٹے آپ کی نگاہوں کے سامنے رہیں گے۔ میری ایک ہی جان ہے، جب یہ جان بھی چلی جائے گی تو پھر واپس نہیں آئے گی، لہذا میں آپ سے زیادہ سخی ہوں، اس لیے کہ میں اپنی جان قربان کر رہا ہوں۔ خدا نے باپ بیٹے کا یہ مذاکرہ سنا تو آواز دی، اے ابراہیم و اسماعیل انا اسخا منکما، میں تم دونوں سے زیادہ سخی ہوں۔ اب دونوں چپ ہو گئے تو اللہ نے پھر فرمایا، بھلا میری سخاوت کی کوئی حد ہے؟ دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ اے ابراہیم تم نے سخاوت کی اور بیٹے کو ذبح کے لیے لٹا دیا، ابھی ذبح نہیں کیا، صرف ذبح کرنے پر تیار ہو گئے ہو، مگر میری سخاوت بھی دیکھو کہ میں نے جنت سے تمہارے لیے فدیہ تیار کر لیا ہے، اور ابھی تم دیکھو گے کہ تم اسماعیل پر جب چھری چلاؤ گے تو میں نہیں چلنے دوں گا، لیکن تمہاری قربانی رد بھی نہیں کروں گا، بیٹے کی جان بھی بچا لوں گا، فدیہ بھی پہنچا دوں گا، بیٹے کی قربانی کا ثواب بھی عطا کر دوں گا، تمہارے نام کی قیامت تک ڈنکے بھی بجوا دوں گا، باپ کو خلیل اللہ کا عہدہ دوں گا، بیٹے کو ذبیح اللہ کا منصب دے دوں گا۔ یہ ہے میری سخاوت۔ حضرات محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی چھری گلے پر رکھ دی تاکہ میری نیت میں کوئی فرق نہ آئے۔ چھری چلائی مگر چھری نے نہ کاٹا، پھر تیز کی، پھر چھری چلائی مگر چھری پھر بھی نہ چلی، تیسری بار پھر تیز کی اور پورے زور سے چلائی مگر جب چھری نہ چلی تو خلیل اللہ کو غصہ آیا کہ کہیں میں اللہ کے حکم کی تعمیل میں دیر کرنے والوں میں نہ لکھا جاؤں۔ چھری کو زور سے پتھر پر مارا اور کہا، تجھے کیا ہو گیا، تو کاٹتی کیوں نہیں؟ ایک روایت میں ہے کہ وہ چھری دو ٹکڑے ہو گئی اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ دو ٹکڑے نہ ہوئی بلکہ حکم الہی پر بول پڑی، اے خلیل اللہ آپ مجھ سے ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ فرمایا، تیرا کام کاٹنا ہے، تو اپنا کام کرتی کیوں نہیں؟ عرض کی، آقا آپ ناراض نہ ہوں، ذرا مجھے بتاؤ تو جب آپ کو نارے نمرود میں پھینکا گیا تھا تو آپ نے آگ سے کیوں نہیں پوچھا کہ تیرا کام جلانا ہے تو جلاتی کیوں نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں نے پوچھا تھا تو اس نے کہا خدا کا حکم ہے کہ میں آپ کو نہ جلاؤں۔ پھر چھری پکار اٹھی، اے اللہ کے خلیل، جس خدا نے آپ کو ایک بار یہ حکم دیا تھا اسی خدا نے مجھے 70 بار حکم دیا ہے کہ خبردار میرے اسماعیل کا ایک بال بھی نہ کاٹا جائے۔ حضرات محترم، یہ آزمائش تھی باپ بیٹے کی، وہ دونوں آزمائش میں پورے اترے۔
ان کی نیتوں کو خدا نے جان لیا کہ کسی کی نیت میں فرق نہیں تھا، دونوں سچی نیت سے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہے تھے۔ ذبح کرنے والا بھی مخلص تھا اور ذبح ہونے والا بھی مخلص تھا۔ جب اللہ نے ان کے اخلاص کو آزما لیا، ان کی سچی نیت کو دیکھ لیا، ان کے جذبہ قربانی کو آزما لیا، تو خدا پکار اٹھا، قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین وفدیناہ بذبح عظیم وسلام علی ابراہیم۔ خدا کی طرف سے صدائیں آ رہی ہیں، ندائیں آ رہی ہیں، بس بس تمہاری قربانی ہو گئی، یہ دیکھو دمبا قربان ہوا پڑا ہے۔ اے ابراہیم مبارک ہو، تیری خواب سچی ہو گئی، میں محسنین کو اسی طرح جزائے دیا کرتا ہوں۔ اے ابراہیم تیری ہمت پر مجھ خدا کا سلام ہو۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اب قیامت تک میرے بندے تیری یاد تازہ کرتے رہیں گے اور یہ قربانیاں ہوتی رہیں گی، لوگ جانور ذبح کریں گے مگر ثواب بیٹا ذبح کرنے کا دوں گا۔ تیری ملت اور میرے نبی کی امت قیامت تک قربانیاں کرے گی اور ان کی قربانیوں کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں بھی درج ہوتا رہے گا۔ حضرات محترم، جب خدا کی طرف سے قیامت تک سنت ابراہیمی جاری ہو گئی تو اب کون ہے جو اس قربانی سے انکار کرے؟ جس پر قربانی واجب ہو گئی، جو صاحب نصاب ہو گیا، جس میں قربانی کی استطاعت آ گئی، اس پر قربانی واجب ہو گئی اور اس کے باوجود اس نے قربانی کی سنت ادا نہ کی تو اس کو بطور وعید حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے۔ اندازہ کریں کہ اس سنت ابراہیم سے جان بوجھ کر روگردانی کرنے والا کس قدر معطوف رہے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کو لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں دی ہوں گی، وہ جب قبروں سے نکلیں گے تو ہر قربانی دینے والے کی قبر کے پاس اس کی قربانی کا جانور کھڑا ہوگا۔ اس کے بال چاندی کے، آنکھیں یاقوت کی، سینگ سونے کے اور وہ انوار سے چمک رہا ہوگا۔ یہ دیکھ کر قبر سے اٹھنے والا تعجب سے حیرت میں ڈوب جائے گا اور پوچھے گا یہ کیا ہے؟ تو قربانی کا جانور خود ہی بولے گا کہ میں تیری وہی قربانی ہوں جو تو نے زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے کی تھی۔ میں آج تیری خاطر ہی آئی ہوں، اب آ اور مجھ پر سوار ہو جا، میں تجھے اپنی پشت پر سوار کر کے پل صراط سے پار لگا دوں گی۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عظموا حسنوا او قال سمنوا ضحایاکم فانها علی الصراط مضحیاکم، اپنی قربانیوں کی خوب خدمت کیا کرو، ان کو خوب موٹا تازہ کرو کیونکہ وہ پل صراط پر تمہاری سواریاں بنیں گی۔ ایک روایت کے مطابق قربانی کے جانور کے ہر بال پر ایک نیکی اور دوسری روایت کے مطابق ہر بال کے بدلے 10 نیکیاں 10 گنا معاف ہوں گے۔ کتنا ثواب ہے قربانی کا! اگر پھر بھی کوئی جان بوجھ کر محروم رہ جائے تو اس کی قسمت تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی ہے۔